بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے۔ قالوا، تو قوم کہنے لگی، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، ہزوا یعنی مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، ان اکونا کہ اگر میں ہوں ویسا، یعنی جیسا تم کہہ رہے ہو، یعنی ٹھٹھا کرنے والا، تو من الجاہلین، تب تو میں نعوذ باللہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کا تعلق ہے یہ رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ، یہ آیت نمبر 72 کے ساتھ، کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، ٹھیک ہے، کہ میں نے قتل نہیں کیا، تم نے کیا۔ تو اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل، اور وہ کافی مالدار تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بھتیجے تھے جو اس انتظار میں تھے کہ جب یہ ہمارا چچا اس دنیا سے جائے گا تو ہمیں جو ہے وراثت ملے گی۔ تو کافی عرصہ انتظار کرنے کے بعد پھر انہوں نے پروگرام بنایا، پلان بنایا کہ ہم اپنے چچا کا قتل کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے چچا کو کسی دور کی بستی میں کام سے جانا پڑا، تو انہوں نے موقع پا کر اپنے چچا کا قتل کر دیا، اور پھر وہیں جو ہے رونے لگ گئے، پیٹنے لگ گئے کہ ہمارے چچا کا قتل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک قانون ثابت ہوتا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اس قانون کو کہتے ہیں قانون قسامت، اور یہ قانون تورات میں بھی تھا اور ہماری شریعت میں بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اب قانون قسامت کیا ہے؟ کیا چیز؟ قانون قسامت وہ یہ ہے کہ اگر کسی بستی میں لاوارث لاش پائی جائے تو اس بستی کے 50 آدمی جو معتبر ہوں، جو دیانت دار ہوں، وہ نکالے جائیں گے، اور وہ 50 آدمی گواہی دیں گے کہ نہ تو ہم نے قتل کیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بھی یعنی یہ قسم دینے کے بعد بھی اس بستی والوں پر کیا ہوگی؟ دیت ہوگی۔ اب عامیل کے جو بھتیجوں نے قتل کیا دوسری بستی میں جا کر، تو انہوں نے الزام لگایا کہ یہ قتل جو ہے ان بستی والوں نے کیا ہے، اور پھر ان بستی والوں سے وہ دیت بھی وصول کرنا چاہتے تھے۔ تو اس پر جو ہے یعنی قتل بھی خود کیا، اور الزام کس پر لگایا؟ بستی والوں پر۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ تم پھر ایک دوسروں پر کیا لگانے لگے؟ الزام لگانے لگے۔ تو جب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ وہ کیا کریں؟ ایک گائے ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تقدیم و تاخیر کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی جو واقعہ تھا وہ واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا، اور اس واقعہ کا جو حل ہے وہ پہلے ذکر کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، اور جو وہاں پر ایک آدمی قتل ہوا وہ بندوں کا حقوق ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بندوں کے حقوق پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کی لفظی اور آسان سی تفسیر دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ
کہ بے شک اللہ تمہیں جو ہے گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو کہ ایک یعنی گائے ذبح کریں گے اور پھر اس کا ٹکڑا ایک میت کو لگائیں گے اور وہ میت اٹھ کر بتائے گی کس نے قتل کیا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ یعنی یہ ایسی ہٹ درمی والی قوم ہے کہ انہوں نے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات دیکھے تھے۔ وہ معجزات کیا تھے؟ یعنی تورات کا لانا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی، سمندر میں سے 12 چشموں کا جاری ہونا۔ اس کے باوجود جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلے کو وضاحت کر دیں، قالوا اتتخذنا ہزوا، یعنی ٹھٹھا کرنا حرام ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حرام ہے، اسی طرح امت محمدیہ میں بھی حرام ہے۔ جیسے سورہ حجرات میں آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ٹھٹھا کہتے ہیں کہ ایسا مذاق کہ جس کے اندر دوسرے کے لیے ذلت ثابت کی جائے یا کوئی رسوائی ہو یا اس کی برائی بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں خوش طبی کر سکتے ہیں، اور خوش طبی بھی ایسی کہ جس کے اندر کوئی جھوٹ والا پہلو نہ ہو، اور اس کی مثال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ملتی ہے۔ جیسے ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت تھی، کیا بوڑھی عورت جنت میں جائے گی؟ آپ نے کہا بالکل نہیں جائے گی۔ تو وہ بیچاری رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بوڑھی جوان ہو کر جائے گی ہیں۔ تو اسی طرح ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اونٹ مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جہاد کا دل کرتا ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ ہدیہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تجھے اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو بچے کو سنبھالنا پڑے گا اور اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اور جب وہ قابل ہوگا 10-12 سال کے بعد پھر جا کے میں جہاد پر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی اونٹ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کی خوش طبیاں فرمائی ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے خوش طبی کر سکتے ہیں، ہنسی مذاق ایسا کر سکتے ہیں جس میں کسی دوسرے کے لیے ذلت نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اعوذ باللہ، یعنی اگر یہ بات میں اپنی طرف سے کروں ہیں تو پھر جو ہے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اگر میں تمہارا مذاق اڑانا چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے کہ تم ایک گائے کو بھی ذبح کرو اور پھر تم گوشت لگاؤ اور وہ جو ہے نا آدمی زندہ نہ ہو، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور یہ ایسا ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔